گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کو تھا۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا، یہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المبارک کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المبارک کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک پڑھیے، یہی ذریعہ نجات ہے، یہی ذریعہ عرفان ہے اور یہی جنت کا راستہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 11 دسمبر 2015 28 صفر 1437 ہجری جمعہ مبارک۔ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اسلامی جمہوریہ پاکستان میں دوبارہ جمعے کی چھٹی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ برکت عطا فرمائے۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا۔ اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس سوہانی گھڑی
چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ بریلی کے تاجدار پہ صدقے جائیں، آپ کا عرس گزرا 30 کو میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ کا عرسوں کا عروسی شادیوں کا مہینہ تقریباً ختم ہوا اور آمد مصطفیٰ کا مہینہ آ گیا۔ میرا دل کیا کچھ آمد مصطفیٰ کے حوالے سے ذکر ہو جائے کہ روحیں تازی ہو جائیں، کچھ خوشخبریاں آ جائیں۔ محرم گزرا، سفر گزرا، ہمارا پہلا مہینہ بھی قربانیوں والا، آخری سال کا مہینہ بھی قربانیوں والا۔ ربیع النور آ گیا، خوش ہو جائیں، آمد ہے ربیع النور کی۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعادت پہ لاکھوں سلام۔ 571 عیسوی 22 اپریل 4:20 صبح صادق، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعادت پہ لاکھوں سلام۔ 571 عیسوی 22 اپریل 4:20 صبح صادق، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعادت پہ لاکھوں سلام۔ 12 ربیع الاول 4:20 صبح صادق، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعادت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار کی آمد، سرکار کریم رؤوف الرحیم، آقا نامدار، مدنی تاجدار، تاجدار عرب و عجم، بنے فخر آدم و آدم، ہادی السبل، خیر الرسول، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، عبد الرحمن بن عوف کی والدہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، اس وقت پاس تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب آپ کو کائنات عالم شہود میں بھیجا تو آپ کا ناڑو کٹا ہوا تھا، لنکس نہیں تھا، آپ مختون تھے، سنتیں ہوئی تھی، سنت ابراہیمی ہوئی تھی، دلے اور نہائے ہوئے خوشبوئیں آ رہی تھی جب میں نے وصول کیا۔ تقریباً 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا تو آپ جب تشریف لے گئی عبد الرحمن کی والدہ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی سجدہ کیا، پورا سجدہ 7 ہڈیوں کے ساتھ۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ چھوٹا سا بچہ ایسے کیسے، کیوں نہیں، میں قرآن سے دلیل دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جھولے میں کیا کہہ رہے ہیں، میں مریم کا بیٹا، اللہ کا نبی، میرے پاس کتاب ہے۔ ابھی تو آپ کی عمر ہی ایک دن کی ہے، اس لیے شک و شبہ نہ کیا کریں۔ پورا سجدہ کیا، کیا کیا، پورا سجدہ کیا، پیغام دے دیا ساری کائنات کے عورتوں اور مردوں کو، سجدہ نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ کیا پیغام دیا مصطفیٰ کریم نے آتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، سجدہ آتے پورا سجدہ، طویل سجدہ، لمبا سجدہ کیا۔ کیا پیغام دیا، سجدہ نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ جس نے نماز چھوڑ دی وہ اللہ کا تقرب کبھی نہیں پا سکتا۔ نماز 5 گانا پڑھتے رہنا، ساری کائنات کو آتی پیغام دیتی۔ سجدہ کیا ہے، تقرب کا ذریعہ، جو اللہ سے جڑا رہنا چاہتا ہے وہ 5 وقت کی نماز پڑھے۔ مصطفیٰ کریم کا پہلا پیغام ہے آتے ہی۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، میں نے قریب سنا کہ کیا کہتے ہیں، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے لبے مبارک وہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اس پتلی پتلی پتیوں سے کیا نکل رہا تھا، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ آج امت دیکھ لے، امت جڑ جائے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کبھی اتباع مصطفیٰ ہی عشق مصطفیٰ ہے۔ اگر اتباع نہیں ہے، دلیل نہیں ہے تو دعویٰ خارج۔ ایک بندہ ساری رات محفل میلاد کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے میلاد نہ ہو، میلاد تو ہونے چاہیے، ہم تو ہیں ہی میلادی۔ ساری رات محفل میلاد کرتا ہے، صبح فجر کی نماز ضائع کر دیتا ہے۔ نماز کیا تھی اس محبت کی دلیل، اس نے دلیل ضائع کر دی، اس کا دعویٰ گیا۔ ہر دلیل کے ساتھ دعویٰ، دلیل خارج، دعویٰ خارج۔ عشق اسی کا سچا ہے جو اتباع کرتا ہے۔ صحابہ تو بلا ضرورت ہی شاخیں اٹھا کے گزرا کرتے تھے۔ کہا آپ کا تو قد چھوٹا ہے، آپ نے کیوں شاخ اٹھائی گزرتے ہوئے؟ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس جگہ سے گزرے تھے تو آپ نے شاخ کو ہٹایا تھا، میں نے سنت مصطفیٰ کو ادا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیغام کیا دیا، پوری کائنات کو سجدے میں آتے ہی نماز نہ چھوڑنا۔
کیا پیغام دیا سرکار کریم نے آتے ہی؟ نماز نہ چھوڑنا. پھر آپ سیدھے ہوئے, پھر آپ نے پورے بازوؤں پہ وزن لیا, کروٹ لی, انگلی آپ نے آسمان کی طرف کی. سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ساری کائنات بکائے نور بن گئی. سبحان اللہ. ساری کائنات بکائے نور بن گئی. میں نے شام کے, روم کے, یمن کے, ہیرا کے محلات دیکھ لیے. ایسے لگا کہ جیسے ساری کائنات سمٹ کے میرے سامنے آ گئی. ساری کائنات سمٹ کر میرے سامنے آ گئی ہو. آپ تھوڑی فکر مند ہوئی اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے لیا. جیسے ہی گود میں لیا, یہ کیا ہے میں سنا رہا ہوں آپ کو, میلاد سنا رہا ہوں. میلاد کیا ہے؟ سرکار کی آمد. لوگوں نہ اعتراض کیا کرو میلاد پہ, میلاد میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, سرکار کی آمد کا ذکر ہے. سیدہ سلام اللہ علیہا سنا رہی ہیں, فرماتی ہیں میں نے گود میں لیا. فرماتی ہیں میں نے جب گود میں لیا تو آج چھت شک ہو گئی. کیا ہو گئی؟ شک ہو گئی, پھٹ گئی. اندر ایک بادل سا آیا جس کو ہم دھند بولتے ہیں. آج کل صبح صبح دھند, پنجاب اردو میں اس کو دھند کہتے ہیں, انگریزی میں اس کو فوگ کہتے ہیں, اور عربی میں اس کو غمام. غمام یہ فوگ سی اندر آئی جب, تو سارے کمرے میں اس قدر فوگ ہو گئی کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہ آتا تھا. اس کے اندر سے آواز آئی اس اندھیرے میں کہ اس بچے کو مشارق و مغارب ہر طرف گھما دو اور بتا دو یہ دو جہانوں کا سردار آ گیا. جو اس کی پیروی کرے گا وہی ہدایت پائے گا, جو ان کی پیروی نہیں کرے گا ہلاک ہو جائے گا, فنا ہو جائے گا. سبحان مشارق و مغارب میں سیر کروا دو, گھما دو, یہ اعلان کر دو کہ جو ان کی پیروی کرے گا وہی ہدایت پائے گا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد آ گیا. کون جنید بغدادی؟ سرکار کے جد مرشد میں آتے ہیں. آپ فرماتے ہیں شریعت کے تمام راستے بند ہیں سوائے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے علاوہ. کوئی دم کرنے والا اگر پھونک مار کے ٹھیک کر دے وہ جادوگر تو ہو سکتا ہے, ہیپناٹائزر تو ہو سکتا ہے, اگر وہ اتباع مصطفیٰ پہ نہیں ہے تو مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا. عیسائی اور ہندو بھی پھونکے مار کے ٹھیک کر دیتے ہیں. دھیان رکھا کریں, کوئی بندہ آپ کو دم کر کے ٹھیک کر دے تو اپنا پیر نہ مان لیا کریں. دادا صاحب نے پیر کی تو نشانیاں بتائی ہیں وہی ہے. کوئی کرامت نہ ظاہر ہو, اس سے بڑی کرامت کم ہے کہ سرکار کے نقشے قدم پہ چل رہا ہے. سرکار کے نقشے قدم پہ چل رہا ہے, اور کام ہو یا نہ ہو لگے راہ کریں, لگے آخر کام ہو ہی جانے ہیں. جس بڑے کام کی طرف میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, چھوٹے چھوٹے کام ذہن سے نکال دیں. میں آپ کو یہاں لے کے آتا ہوں کہ آپ کی دنیا میں اطمینان آ جائے, آپ کی قبریں جنت کی کیاریاں بن جائیں, آپ بغیر حساب و کتاب کے داخل ہو جائیں. سبحان اللہ. روایت میں آتا ہے حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ جب جنت میں داخل ہونے لگیں گے اللہ آواز دے گا اویس رکیے. حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ رکیں گے, اللہ ان سے کہیں گے دعا کریں پیچھے میرے گناہگار کھڑے ہیں, آپ ان کے لیے ہاتھ اٹھائیں میں ان سب کو بخش دوں. سبحان اللہ. داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی بھی یہی رینک ہے. پکے حجویری بن جائیں بغیر حساب کے انشاءاللہ تعالی جنت میں جائیں گے. اتباع داتا علی حجویری, اتباع مصطفیٰ کریم, اور اتباع مصطفیٰ کریم اتباع اللہ. سبحان اللہ. اے ہائے ہائے. واحسن من کلم تارکت من تولد النساء. کوئی نہیں مانے جنا آج تک ایسا کوئی. حسان بن ثابت یاد آ گئے, کسی ماں نے ایسا لال نہیں جنا جیسا حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حسان بن ثابت کے شعر بڑے خوبصورت ہیں. اسی میں سے آواز آئی مشارق و مغارب کے بعد, ان کو آدم کے اخلاق دے دو, شیش کی معرفت دے دو, ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دے دو, اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دے دو, سبحان اللہ. حسن یوسف دے دو, ید بیضا دے دو. اللہ پاک نے پکاریں ڈال دی, ان کو سب دے دو, سب دے دو. موسیٰ علیہ السلام کا جوہ و جلال دے دو, عیسیٰ علیہ السلام کا زہد و تقویٰ دے دو. جو 1,24,000 انبیاء کو دیا وہ میرے مصطفیٰ کریم کو دے دو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ سفر تو آپ نے پہلے دن ہی طے کر لیا تھا, آگے تو پوری زندگی پڑی ہے. سبحان اللہ. ساری کائنات کے جتنے اور نبیوں کو رب نے دیے معجزے, پر ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا. سبحان اللہ. ساری کائنات کے سارے اوصاف آپ کو پہلے دن ہی عطا کر دیے. اب یہ سلسلہ پورا ربیع النور تک چلتا رہے گا. آتے ہی کیا کیا,
سجدہ کوئی نہ چھوڑے آج کے بعد. سجدہ کیا ہے؟ تقرب الہی. جو اللہ کو ڈھونڈنا چاہتا ہے سجدے میں ڈھونڈے. نماز پنج گانا کو پکڑ لو, یہ پہلی سیڑھی ہے. دنیا کے جس مرضی کونے میں رہو, نماز کی پابندی رکھو. اللہ بھی آپ کے قریب ہے, مصطفیٰ بھی آپ کے قریب ہے. درس کی طرف چلتے ہیں. آج ہمارا درس نمبر 103 اور موضوع سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا ذری قول. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صفحہ نمبر 188 اور 89 میں جگہ دی ہے. 178 اور 179 میں بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے آپ نے. ابھی اس کو تھوڑا سا لبے لعاب اس کا میں آپ کو سمجھا دوں, پھر چلتے ہیں آگے. آپ نے فرمایا, آپ کا ایک ذری قول جو دیا ہے حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا, وہ قول یہ ہے کہ تھوڑی سی دنیا پہ راضی ہو جاؤ. تھوڑی سی دنیا پہ راضی ہو جاؤ, اپنا دین نہ خراب کرو. جیسے کچھ لوگ زیادہ دنیا پہ راضی ہو جاتے ہیں دین خراب کر کے. تھوڑی سی دنیا پہ کم, جیسے پرانے بزرگ کم کام کرتے تھے, اللہ نے تھوڑے کام میں بڑی روزی رکھی ہوئی ہے. ہم کتنا کام کرتے ہیں پھر بھی پوری نہیں پڑتی. وجہ کیا ہے؟ ہم نمازیں ضائع کرتے ہیں. وہ اپنے نماز اور اپنے معمولات, پرانے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں عصر کے وقت کاروبار بند کر دیا کرتے ہیں. صبح فجر کے بعد آ جایا کرتے تھے, عصر کے بعد بند کر کے پھر اپنے معمولات, اپنے بچوں کے ساتھ. ایسے کیسے معاملات تھے. اس لیے اتنا نہ روزی روٹی میں دیوانے ہو جائیں. اللہ پاک نے روزی روٹی کا وعدہ کیا ہوا ہے, نماز آپ نے خود ہی پڑھنی. اللہ پاک نے فرمایا, میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, اور میں نے جن و انس کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا. آپ اللہ تعالیٰ کے معمولات پورے کیا کریں, اللہ روزی آپ کی پوری کرتا رہے گا. پتھر میں کیڑے کو روزی پہنچا دیتا ہے, آپ تو پھر اشرف المخلوقات. اتنے فکر مند نہ ہوا کرو کہ جتنے, ہاں دین کے لیے فکر مند ہوا کرو. ایک صحابی بیٹھے ہیں, کچھ فکر مند ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا بات ہے, کچھ فکر کی بات انہوں نے بتائی, تو اللہ کے نبی نے فرمایا, میں نے سمجھا کہ جیسے آپ کی تکبیر اولیٰ رہ گئی. دین کے لیے فکر مند ہوا کرو, دنیا کے لیے نہیں. دنیا تو آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دے گا اللہ تعالیٰ. اللہ کے ہاں تو مچھر کے پر جتنی بھی اوقات دی ہیں دنیا. جو دین کے پیچھے لگتا ہے دنیا اس کے پیچھے. جو دنیا کے پیچھے لگتا ہے نہ اس کے ہاتھ دین آتا ہے نہ دنیا آتی ہے, کچھ بھی اس کے ہاتھ نہیں آتا. یہ آج کا سارا موضوع ہے. یہ ابھی کچھ لائنیں پڑھتے ہیں, اس کے بعد بقیہ معاملات ہوتے ہیں, دعا ہوتی ہے. داخلے کا طریقہ یہ ہے, آج آپ کو 2 فارم دیے جائیں گے. ایک میں پچھلے 100 دروس جو ہوئے ہیں اس کی ساری ڈیٹیل ہے. آپ جون سا درس دیکھنا چاہیں گے اس کا نام اور اس کا نمبر ہوگا, وہ آپ کو پورا بھی مل جائے گا پمفلٹ, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. گولڈن جو درس ہوا ہے جس کا موضوع تھا حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ اور 100 دروس پہ ایک نظر, وہ بڑا ضروری دیکھیے گا. اس میں ہمارے بابا جی یاسر علی قادری صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں. اس میں بڑی خوبصورت دعا, بڑا وہ ایک معاملہ ہوا ہے. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو ہم مکہ مدینہ سے غزنی میں لاہور میں لے کے آئے. وہ بڑی ایک جامعہ سی گفتگو داتا صاحب نے کروائی ہوئی ہے رحمۃ اللہ علیہ نے. اس کو ضرور دیکھیے گا. اس کے طریقے سارے لنکس وغیرہ, داخلہ فارم, ہر چیز پیچھے ہے. پیچھے میرے حمزہ بھائی ہیں, وہ آپ کو سمجھا دیں گے. داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم. آپ کا شجرہ نسب 8ویں پشت میں علی المرتضی سے ملتا ہے اور 10ویں پشت میں حضور پاک کے دادا جی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ایک بات آپ کو بتاتا چلوں, کائنات میں ایک ہی شجرہ محفوظ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, جو 81 واسطوں سے جا کے آدم علیہ السلام سے ملتا ہے. تو کبھی آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. 81 واسطوں سے حضرت آدم علیہ السلام سے ملتا ہے. بڑا خوبصورت شجرہ ہے وہ. اللہ تعالیٰ مجھے سنانے کی اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جن واسطوں سے بیعت ہوئے, داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو الحسن خسری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا شجرہ طریقت 9 واسطوں سے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے. ایسے ایسے نام ہیں خدائے بزرگوں برتر کی جلالت کہ یہ ان کا توسل دے کے اگر دعا مانگی جائے تو رب ٹالتا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ, رب ٹالتا ہی نہیں ہے. حضرت
باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے اور بزرگوں کے. بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی. چھوٹی چھوٹی باتیں اس لیے بتاتا ہوں کہ پکی کر لیں آپ. تو بڑے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. ایک شخص آیا، ایک بزرگ آیا. لوگوں نے کہا بابا جی کئی دن ہو گئے ہمیں دعائیں مانگتے ہوئے، بارش نہیں ہوتی، تو مہربانی فرمائیں. اس بزرگ نے آسمان کی طرف دیکھا، منہ نیچے کیا تو بارش شروع ہو گئی. سبحان اللہ. ایک بندہ ان کے پیچھے بھاگا، وہ یہ کر کے چلے گئے. کہا ٹھہریے ٹھہریے، یہ مجھے راز تو کھولئے، حکمت تو بتائیں. آپ نے کیا کہا اللہ کی بارگاہ میں جو بارش، آپ نے آنکھیں نیچے کی تو بارش ہوگی. فرمایا میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی جو ان آنکھوں میں راز ہے تجھے اس راز کا واسطہ بارش ڈال. سبحان اللہ. پوچھا بابا جی کیا راز ہے؟ فرمایا ان آنکھوں نے باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا دیدار کیا. تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے نام بڑے پسند ہیں. یہ واسطوں سے دعا کیا کریں. یہ شجرے یاد کر لیں، یہ شجرے آپ کو یاد ہونے چاہیے. آپ داتا علی حجویری کے دیوانے ہیں، مستانے ہیں، پروانے ہیں. آپ پکے حجویری بن جائے. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہی ہم اٹھیں گے کل قیامت کو. حدیث پاک کا مفہوم کیا ہے؟ جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھے گا. آپ لوگ کب سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ 12 بجے کے تو کم از کم آئے ہوں گے. عصر کی اذانیں ہو جائیں گی. یک زمانہ صحبت با اولیاء. حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ نے فرمایا ایک لمحہ داتا علی حجویری کی بارگاہ میں، یہ میں تشریح کر رہا ہوں، ولی کی بارگاہ میں، کسی اللہ والے کی بارگاہ میں ایک لمحہ بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر. بے ریا عبادت سے آپ کے لمحے دیکھ لیں، اور یہ ایک ایک لمحے کا مول ڈال دیتے ہیں. ایک ایک لمحے کے بدلے 700 لمحے آپ کے سنور جائیں گے. فکر نہ کریں، پیچھے کی کھڑکیاں بند کر دیں. روزی روٹی دینے والا اللہ. ہم دنیا سے چلے جائیں گے تب بھی ہمارے بچوں کو، ہمارے کاروباروں کو کوئی نہ کوئی سنبھالے گا. وہ خالق کائنات ہے. خالق کائنات کی بارگاہ میں ارض و سما میں یہ عرض ہے کہ وہ ہمارے معاملات کو اپنے فضل و کرم سے دیکھے. جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدت السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، برکت علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شہرہ پاک کتاب کشف المحجوب شریف کا ہے. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ناقص آرا پیر کامل، کامل آرا رہنما. محبوب سبحانی نے فرمایا جس کا کوئی شیخ نہ ہو وہ کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا بازو پکڑ کے اللہ کے بازو ہاتھ میں دے دے. یہ پیر کامل ہے. اس لیے ہم داخلے کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں کہ آپ کو ہم ان سے بچا لیں جو ایمان بھی لوٹ لیتے ہیں اور دولت بھی لوٹ لیتے ہیں. داتا علی حجویری نہ ایمان لوٹتے ہیں، ایمان دیتے ہیں، نہ دولت لوٹتے ہیں، گنج بخش ہیں، دولت دیتے ہیں. اور ان کو اپنا پیر مان لیں، بس کوئی کمی نہیں رہ جائے گی. اور اس کلاس میں داخلہ لے لیں، تصوف کے سیکھیں، پڑھیں. جو داخل نہیں ہوئے وہ بھی داخل ہو جائیں. فارم پیچھے ہیں، فارم لے لیں. طریقے ہیں سارے آسان ہیں. جو ہر جمعے آ سکے وہ بھی داخلہ لے لے. جو ہر جمعے نہ آ سکے یہ کلاس تقریباً 2 دن بعد نیٹ پہ چلی جائے گی، وہ اپنا نیٹ سے داخلہ لے لے. اللہ رب العالمین ہماری صحیح کو قبول فرمائے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے بارے میں فرمایا یہ راہ حق بیان کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ راہ حق بیان کرتی ہے، کلمات کی شرح کرتی ہے، بہت سے پردے کھولتی ہے، ہٹا دیتی ہے، دل کے زنگ اتار دیتی ہے، کشف المحجوب اندھیروں سے نکالتی ہے، روشنیوں میں ڈال دیتی ہے، روشنیوں میں ڈال دیتی ہے. آج ہمارا جو موضوع ہے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعین کے پیشوا ہیں. کن کے پیشوا ہیں؟ تابعین کے. پہلے صحابی ہوتا ہے. صحابی کون؟ بدوحا کا چہرہ، چہرہ بدوحا ایمان کی حالت میں دیکھے تو صحابی ہے. چہرہ بدوحا تو کافروں نے بھی دیکھا نا. حالت ایمان میں دیکھے تو صحابی ہے. صحابی کو کوئی حالت ایمان میں دیکھے اس کی پیروی کرے وہ تابعی ہے. حضرت سعید بن مسیب تابعی ہے. اور کوئی تابعی، کوئی تبع تابعی کی پیروی کرے ایمان کی حالت میں وہ تبع تابعی. یہ تبع تابعین کے پیشوا ہیں حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بڑے خوبصورت الفاظ سے خراج تحسین پیش کیا. اب زبان داتا علی، کلمے داتا علی اور زبان گناہگار. میں آپ کا استاد نہیں، میں آپ کا پیر بھائی ہوں. میں پڑھ کے سیکھتا ہوں، آپ سن کے سیکھتے ہیں. ہمارے پیر و مرشد داتا علی ہیں، ہمارے استاد داتا علی ہیں. اللہ رب العالمین ہماری صحیح کو اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول فرمائے. درود پاک پڑھیں. سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ بھی تاجر تھے. جنید بغدادی کی شیشے کی دکان تھی رحمۃ اللہ علیہ. ہماری بیگوں کی دکان ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ اراری تھے، شیشے کی دکان تھی. ان کے ماموں سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کباڑی تھے، نیا پرانا سامان بیچتے تھے. یہ تاجر جیسے انبیاء تاجر، ایسے اولیاء بھی تاجر ہوتے ہیں.
یہ جب دین دکانداری بنانا تو کوئی مسئلہ بن گیا. جب تک تاجر، انبیاء تاجر، اولیاء تاجر، صحابہ تاجر. پہلے دن کی خلافت ہے اور کپڑے کے لیے جب بیچنے کے لیے جا رہے ہیں تو بقیہ صحابہ نے ہاتھ جوڑ دیے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو مہربانی فرمائے ہم پر. دیکھیں کیسے تجارت کے ساتھ ان کے شغل تھے. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب حضرت عثمان رحمۃ اللہ علیہ، سید عثمان رحمۃ اللہ علیہ، تاجر، محنت مزدوری کے بعد لوگوں کو دین کی علم سکھاتے. دین کو پھل پھول تبھی لگے ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ بھی ایک ضروری پیشہ. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تنہائی مقرر کی ہیں. یہ معاملہ ان کا بنایا، جائز ہے، لیکن زیادہ فائدہ اللہ پاک نے تاجروں سے ہی دیا جو دین کی خدمت دیوانہ وار کرتے ہیں اور جو اللہ پاک نے دیا اس حلال مال سے لگاتے ہیں اللہ کی راہ میں. پھر دین پھلتا پھولتا ہے. ان سے بھی پھلتا پھولتا ہے، دوسرے بھی رہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ معاملہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ معاملہ اللہ پاک نے زیادہ برکت کر دیا. تو اس لیے کبھی تھک جاؤں تو تھوڑا درود پاک پڑھ لیا کریں. پڑھیں درود پاک. سعید بن مسیب تابعین کے پیشوا تابی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں تابعین کے امام میں سے ایک حضرت ابو محمد سعید بن مسیب. محمد ان کی کنیت ہے، بیٹے کا نام. عرب میں کنیت مشہور ہوتی تھی اور باپ کا نام مسیب ہے، اپنا نام ان کا سعید ہے. حضرت ابو محمد سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں آپ اہل علم کے سردار اور فقہا کے پیشوا تھے. یہ تعریف کس نے کی ہے؟ داتا صاحب نے، جو آپ ایمان نہیں ہیں. فرماتے ہیں یہ اہل علم کے سردار اور فقہا کے پیشوا ہیں. آپ بڑی بلند شان کے مالک اور نہایت قدر و منزلت کے مالک تھے. آپ کے فرامین قابل احترام ہیں مختلف علوم فنون میں، جن میں علم فقہ، علم حقائق، علم توحید، علم تفسیر، علم شعر، علم لغت. اس کے بارے میں آپ کے فضائل بہت زیادہ ہیں. داتا صاحب نے یہ ان کے سعید بن مسیب کے علوم جن پہ ان کو دسترت تھی وہ گنوائے ہیں. ان کو کتنی دسترت ہوگی کہ ان کو پتہ ہے یہ ان کے علوم تھے. چھوٹی چھوٹی باتیں ذرا لے لیا کریں. اور ان کو کتنی دسترت ہوگی علم پر کہ انہیں پتا کہ ان کے یہ علوم، ان میں ان کو مہارت حاصل تھی جو آپ نے لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے وہ دیکھنے میں ہوشیار طبیعت، وہ دیکھنے میں ہوشیار طبیعت میں نیک سیرت ہے اور یہ خوبی تمام مشائخ کے نزدیک قابل تعریف ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں دیکھنے میں ہوشیار اور نیک طبیعت ہے اور یہ خوبی جو ان میں تھی یہ تمام جو مشائخ ہیں ان میں قابل تعریف ہے. آگے آپ نے قول بیان کیا حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا. حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ارضی بالخیری من الدنیا ما سلامتی کا دین کما ردی قوم بکثیری ہاما ذہاب دینہم. عربی کی عبارت اس لیے پڑھی ہے کہ جب ہم نے درس شروع کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ ایک ایک لفظ کر کے پڑھیں گے. جیسے آپ نے ایک ایک لفظ کر کے کشف المحجوب شریف کو یہیں بیٹھ کر لکھا ہے، ہم یہیں بیٹھ کر ایک ایک لفظ کر کے پڑھیں گے اور آپ کی نظر کرم ہم پہ رہے گی تو اس کو سمجھ جائیں گے. لوگ کہتے ہیں کشف المحجوب کی سمجھ نہیں آتی، عشق داتا علی میں ڈوب کر پڑھ. کیوں نہیں سمجھ آتی؟ آتی ہے. کشف المحجوب کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ بس یہ تب اوپر سے گزرتی ہے جب تو اوپر رہتا ہے. اچا اچا نہ سدایا تے جا سڑیا وچ اگی نیواں رہ محمد تتی وانا لگی. میاں محمد بخش کھڑی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے. جب تو ہواؤں میں اڑتا ہے تو تجھے پھر میرا ایک اپنا قول ہے جب کوئی ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہو پورا قرآن سنا دیں اس کو سمجھ نہیں آتی. جب گھوڑے سے گر پڑے تو ایک آیت ہی کافی ہے. میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں جس کا نام ہے فیضان داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ. اس میں بہت سارا کلام ہے، وہ آپ کو دوں گا جب اس کی پرنٹنگ ہوگی. تو اس میں جب انسان ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے تو پورا قرآن سنا دیا جائے اس کو سمجھ نہیں آتی. جب گھوڑے سے گرتا ہے تو ایک آیت کافی ہے اس پہ. ذرا نیچے تو آ نیواں رہ محمد تتی وانا لگی. یہ محمد بخش کا کلام ہے تو بڑا کمال کلام ہے، کبھی یہ سنائیں گے آپ کو. آپ فرماتے ہیں آپ کا قول اپنے دین کی سلامتی کے ہمراہ تھوڑی سی دنیا پہ راضی ہو جاؤ. دین کی سلامتی رہے تو تھوڑی سی دنیا پہ راضی ہو جاؤ. جیسے کچھ لوگ دین کی رخصتی کے ساتھ زیادہ دنیا پہ راضی ہو جاتے ہیں. مالو اسباب بڑا آ رہا ہے، نمازیں ضائع ہو گئی ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ ہے، بس یہ کرنڈی ہے. کرنڈی نہیں ہے وہ، یہ چیئرمین کا لٹھا ہے. چیئرمین کا لٹھا نہیں ہے، چائنا کا سودا ہے، یہ اوریجنل ہے. ایسی کیفیت نہ طاری کرو. آپ کا 300 بنتا ہے 300 ہی لو. جس دن آپ نے 400 لے لیا وہ 100 روپے آپ کا ٹائم ضائع کر دے گا. وہ 100 ڈاکٹر کا ہے، وہ 100 ڈاکٹر لے جائے گا یا وکیل لے جائے گا یا چور لے جائے گا اور آپ کا ٹائم بڑا خراب ہو جائے گا. آپ اس ڈاکٹر کے پاس جا کے بیٹھیں گے، 100 روپیہ بھی واپس کرنا ہے. بھائی سب واپس کرنا ہے، جو آپ نے غلط دیا وہ واپس کرنا ہے. جتنے چکر دیے ہیں وہ سارے واپس آئیں گے. پھر آپ چکر کھاتے پھریں گے. نہ چکر دیں، بس جو بنتا ہے وہ لیں. پھر بھی ڈریں اللہ کی ذات سے، پھر بھی ڈریں. اندر ایک وکیل بیٹھا ہوا ہے، بتا دیتا ہے تو کیا کر رہا ہے.
ہم اس کی بات ہی نہیں سنتے اس وقت۔ وہ وکیل اللہ کی ذات بابرکات کی طرف سے لگایا ہوا ہے، بندے کو اس کی بات سن لینی چاہیے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، صوفی باصفہ، تیرے دل میں جو پہلا خیال آتا ہے وہ خالق کی طرف سے ہوتا ہے، جب تو اس کو بدلتا ہے تو وہ پھر تیری مرضی ہو، تیرے نفس کا خیال ہوتا ہے۔ سائل آ گیا، دل نے کہا 100 دے دے، تو نے 50 دے دیے، تو نے بے ایمانی کی، تیرا کام تھا 100 ہی دے دیتا۔ آپ فرماتے ہیں کبھی 2-4 مرتبہ غلط بھی ہو جائے تو پھر پریکٹس کرتے کرتے یہ خیال آخر مضبوط ہو ہی جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ جو خیال آتا ہے، بات کس طرف چل پڑی؟ اپنے دین کی سلامتی کے ہمراہ تھوڑی سی دنیا پہ راضی رہو، جس طرح کچھ لوگ دین کی رخصتی کے ہمراہ زیادہ دنیا پہ راضی ہوتے ہیں۔ راضی ہو جو اللہ تعالیٰ پہ، راضی ہو جو۔ صوفی باصفہ فرماتے ہیں راضی ہونے سے اگر حالات نہیں بدلتے تو بھی آپ کی حالت مکمل طور پہ بدل جاتی ہے۔ جب آپ راضی ہو جاتے ہیں حالات نہ بھی بدلیں، خدا کی قسم حالت بدل جاتی ہے کہ نہیں بدل جاتی؟ اور مروں ختم ہو جاتا ہے، مر گیا۔ اور جب راضی جو ہو گئے ہیں، کسی نے پوچھا صوفی باصفہ واصف علی واصف رحمۃ اللہ سے، اللہ ہم سے کتنا راضی ہے؟ آپ نے فرمایا چیک کر لے، تیرے پاس پیمانہ اور میٹر ہے، تو کتنا اس سے راضی ہے، اتنا ہی وہ تجھ سے راضی ہے۔ اگر تو اس سے آدھا راضی ہے تو وہ تجھ سے آدھا راضی ہے، اگر تو اس سے پورا راضی ہے تو وہ تجھ سے پورا راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پورے راضی ہو جاؤ۔ اللہ سے بندہ تب بھی راضی ہوتا ہے جب 5 وقت کی نماز شروع کر دے۔ اللہ نے خود فرمایا یہ بڑا مشکل کام ہے، میں حیران رہ گیا، بڑی رو کے اللہ کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، رو کے مانگو 5 وقت کی نماز، خود خالق کائنات کہہ رہے ہیں بڑا مشکل کام ہے۔ پھر اگلی آیت کا حصہ ہے میرے اطاعت گزار بندوں کے لیے نہیں، جو مجھ سے ڈرتے ہیں اور جھتے رہتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے۔ حی علی الصلاۃ کے بعد طواف کعبہ رک جاتا ہے، آپ بھی اپنے کام چھوڑ دیا کرو، اللہ سے جڑ جاؤ۔ ابھی بتایا نہیں، سرور کائنات نے عالم شہود میں آتے ہی سجدہ کیا، کیا پیغام دیا ساری کائنات کو؟ اللہ سے جڑ جاؤ نماز کے ذریعے۔ پہلا پیغام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، پورا سجدہ کیا، لمبا سجدہ کیا، اور پیغام دے دیا کہ سجدہ تقرب کا ذریعہ ہے، پورا سجدہ کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ اب کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ گے، نماز مومن کی معراج ہے۔ چلتے ہیں تیزی سے آگے اپنے درس کی طرف۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کی بڑی خوبصورت تشریح کی ہے، صدقے جائیں آپ کے علم پر، بڑی خوبصورت تشریح کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر فقر کی حالت میں دین سلامت رہتا ہے تو یہ اس خوشحالی سے بہتر ہے۔ کس خوشحالی سے؟ جس سے دین برباد ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں فقر کی حالت میں دین سلامت رہتا ہے تو یہ اس خوشحالی سے بہتر ہے جس میں غفلت موجود ہوتی ہے اور دین رخصت ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ایمان کی سلامتی کے ہمراہ اگر وہ شخص اپنے دل کی طرف توجہ کرے تو اسے دنیا کے مال سے خالی پاتا ہے۔ کون والا بندہ؟ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اگر وہ اپنے دل کی طرف توجہ کرتا ہے تو دنیا کی محبت سے اس کو خالی پاتا ہے۔ اب یہ دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، دنیا کی محبت سے خالی ہے تو اللہ سے جڑا ہوا ہے، اور جو بھی چیز میسر آتی ہے اس پر قناعت کر لیتا ہے۔ جو اللہ اس کو دیتا ہے اس کے لیے کافی ہے، جو کہتا ہے نا اللہ میرے لیے کافی ہے، اس کے لیے وہ چیزیں بھی ساتھ ہیں، پھر جو اس کو ملا اس کے لیے وہ بھی کافی ہے۔ اگر وہ یہ کہے گا تو پھر وہ سچ بول رہا ہے، نہیں تو خدا جانے پھر کیا کہہ رہا ہے۔ جتنی اولاد دی ہے کافی ہے، جتنا مال دیا ہے کافی ہے، جتنی صحت ہے کافی ہے، جتنی زندگی ہے کافی ہے، جو معاملات چل رہے ہیں ٹھیک ہے۔ صوفی باصفہ فرماتے ہیں جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے، گناہ کو اس کے ساتھ نہیں لینا۔ گناہ ہمارے جو پرانے درسوں میں بیٹھے وہ ہماری وجہ سے ہم کرتے ہیں، گناہ اللہ کے ساتھ نہیں جوڑے جا سکتے۔ آپ فرماتے ہیں اس کے برعکس جب کوئی خوشحال شخص اپنے دل کی طرف توجہ کرتا ہے تو اسے ہر وقت مال کے لالچ میں اور اس کے اضافے کے حوالے سے فکر مند پاتا ہے اور دنیا کے حصول کے لیے ہر طرف ہاتھ پاؤں مارتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی خدائی پر کسی غفلت کے بغیر راضی رہنا غافل لوگوں کے دنیا پر راضی رہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ راضی رہنا دنیا کے غافل لوگوں سے زیادہ بہتر ہے۔ آگے یہ میسج بھی آیا ہوگا حجویرینز کو، یہ جو لائن میں اب پڑھ کے سنانے لگا ہوں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مصیبت پر حسرت اور ندامت کے بغیر زندگی گزارنا۔ مصیبت پر حسرت نہیں ہونی چاہیے، یار کی ہو گیا یار جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ آج دکھ ہے تو کیا ہے، کل سکھ آئے گا۔ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ یہ ساتھ ساتھ میں اپنی بات کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، جب لائن پڑھتا ہوں تو آپ کو پتہ لگ ہی جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب مصیبت آتی ہے اور مصیبت اور حسرت پر ندامت کے بغیر زندگی گزارنا اس نعمت سے کہیں زیادہ بہتر ہے جس کے ساتھ ذلت اور گناہ موجود ہو۔ تنگ دستی میں زندگی گزار لینی بہت شاندار ہے، ایسی زندگی سے جس میں گناہ شامل ہو، رزق حرام کمانا پڑے۔ اے طائر لاؤتی، اس رزق سے موت اچھی آتی ہو جس رزق سے پرواز میں ہوتا۔ ایک لقمہ بھی حرام نہیں لینا۔ یہ کسی کی تشریح میں نے تھوڑی سی کیا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شعر سے۔
یہی وجہ ہے کہ مصیبت آتی ہے تو پھر غافل لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہمارے جسم پر یہ آفت نہیں آئی، جبکہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں مصیبت آزمائش ہمارے دین پر نہیں آئی۔ جب دنیا دار پہ آتی ہے تو وہ کہتا ہے شکر یار 4 پیسے لا کے جان چھٹ گئی، سانو کچھ نہیں ہویا۔ لیکن اللہ والوں کا کیا طریقہ، داتا صاحب اس کی تشریح فرما رہے ہیں اس کال کی، جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہمارا دین تو بچ گیا۔ سبحان اللہ۔ اور واقعہ کربو بلا نے دین ہی تو بچایا۔ ہائے ہائے شاست حسین بادشاست حسین دیست حسین دی پناست حسین سرداد ناداد دست یزید حقا کے بنائے لا الہست حسین۔ وہاں جان پہ کھیل کے اللہ رب العالمین کی توفیق سے دین کو بتایا، کیونکہ اگر جسم پر مصیبت آ جائے اور دل میں بقا، دل اللہ سے جڑا ہو، دل میں بقا ہو تو مصیبت جسم کے لیے، تو مصیبت جسم کے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہے۔ تکلیف آتی ہے بندہ صبر کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ راضی رہتا ہے کہ یار کوئی بات نہیں، آپ کی طرف سے تکلیف ہے۔ لیکن جب دل پر غفلت طاری ہوتی ہے، جب بندہ دنیا میں ڈوبا ہوتا ہے، خواہ دل پر غفلت طاری ہو تو خواہ جسم ناز و نعمت کے اندر موجود ہو، لیکن پھر بھی وہ نعمت آدمی کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ جب دنیا میں مبتلا ہے تو جتنا مرضی خوشحال ہو، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کو عذاب بن جاتا ہے، ایک لمحہ گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ والے ہنس کے گزارتے ہیں کہ کوئی بات نہیں یار، پرواہ نہیں ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں آپ نے آگے، آپ بادشاہ ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں اور حقیقت میں تھوڑی دنیا پر راضی ہونا، زیادہ دنیا پر راضی ہونا، دونوں کی حیثیت ایک جیسی ہے، کیونکہ دنیا خواہ تھوڑی ہو زیادہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے گانٹھوں کے اوپر ایک گانٹھ مار دیا، کال سے بھی آگے بات کی ہے، آپ نے فرمایا نہ تھوڑی مانگ نہ بوتی مانگ، بس وہ دی ذات مانگ، وہ دی ذات مانگ، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو تب پڑتا ہے جب تو اللہ سے منہ موڑ لے۔ اللہ سے نہ منہ موڑو۔ کوئی بندہ 10 لاکھ تک، خالقے کا 10 لاکھ سال تک، جنید بغدادی فرماتے ہیں اللہ کی طرف منہ رکھتا ہے، پھر ایک لمحے کے لیے اپنا چہرہ ہٹاتا ہے تو جو اس نے کمایا تھا اس سے زیادہ گما دیا۔ اللہ سے جڑے رہا کریں، نافرمانی نہ کیا کریں، اگر ہو جائے تو اسی وقت توبہ کر لیا کریں، توبہ کر لیا کریں، کیونکہ فرشتہ لکھنے نہیں دیتا دوسرے فرشتے کو کہ ٹھہر جا یار توبہ کر لے گا، ٹھہر جا۔ جب ہم گناہ پہ ڈٹ جاتے ہیں، ڈیٹ ہو جاتے ہیں، ہڈ دھرم ہو جاتے ہیں تو پھر ہم برباد ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نہ ہمیں ڈیٹ کرے نہ ہمیں ہڈ دھرم کرے، ہمیں اپنی امان میں رکھے۔ آگے ایک بڑا خوبصورت حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا مکہ میں کہ کوئی ایسی چیز بتائیں جس کے اندر کوئی حرام چیز شامل نہ ہو، اور کوئی ایسی حرام چیز بتائیں جس میں کوئی حلال چیز شامل نہ ہو۔ تو اس کا آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، وہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے یہاں کوٹ کیا۔ یہ آخری لائنیں اور اس کے بعد پھر دعا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ پہ پناہ میں دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے آسانی کے دروازے کھول دے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حلال اور حرام، ان کے نزدیک سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حلال اور حرام، آپ فرماتے ہیں آپ کے بارے میں یہ بات منقول ہے، کون فرماتے ہیں؟ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 179، یہ ہماری درسی کتاب ہے، بقیہ صفحوں میں کچھ پیجز کا آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن جن کے پاس درسی کتاب ہے وہاں پر یہ صفحہ نمبر 179 ہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں آپ کے بارے میں یہ بات منقول ہے، آپ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے، کون؟ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کی مجھے ایسی حلال چیزوں کے بارے میں بتائیں جن میں کوئی حرام نہ ہو، اور ایسی حرام چیزوں کے بارے میں بتائیں جس میں کچھ حلال نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا ذکر اللہ حلال لیس فیہ حرام و ذکر غیرہ حرام لیس فیہ حلال۔ اللہ کا ذکر وہ حلال چیز ہے جس میں کوئی حرام چیز نہیں۔ کیا فرمایا سعید بن مسیب نے؟ اللہ کا ذکر وہ حلال چیز ہے جس میں کوئی حرام نہیں، اور غیر اللہ کا ذکر وہ حرام چیز ہے جس میں کوئی حلال نہیں۔ اس قول کو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت طریقے سے یہاں فرمایا۔ سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں نجات ہے اور اللہ کے غیر کے ذکر میں ہلاکت ہے۔ باقی آپ فرماتے ہیں باقی توفیق تو اللہ کی طرف سے۔ یہاں ایک نقطے کو میں بار بار سمجھا دیتا ہوں، یاد رکھا کریں، غیر اللہ اور عین اللہ کا فرق سمجھا کریں۔ اللہ کے نبی اولیاء یہ غیر اللہ نہیں ہے، یہ عین اللہ ہے۔ غیر اللہ کیا ہے؟ جو اللہ سے جدا کر دے، اور عین اللہ کون ہے؟ جو اللہ سے ملا دے۔ یہ اللہ سے ملاتے ہیں کہ جدا کرتے ہیں؟ ملاتے ہیں۔ قرآن حال میں کیا ہو رہا ہے؟ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ مسجد میں کیا؟ اور قرآن ملاپ کا ذریعہ کہ جدائی کا، ملاپ کا۔ نماز پڑھی جا رہی ہے مسجد میں، لوگ سلام کر رہے ہیں، یہ اللہ کی سنت ہے۔
اللہ اپنے انبیاء کو سلام کرتا ہے قرآن میں، سلام ہو الیاسین پہ، سلام ہو موسیٰ پہ، سلام ہو عیسیٰ پہ، سلام ہو اسحاق پہ. یہ قرآن پاک کی آیات ہے. جب قرآن نازل ہوا تو یہ لوگ جا چکے تھے، یہ لوگ دنیا سے جا چکے تھے. اسی طرح جب ہم ان کو سلام کرتے ہیں، بے شک یہ عالم شہود سے عالم برزخ میں ہے. ایک پردے کا واقعہ ہے صرف. برزخ کس کو کہتے ہیں؟ پردے کو. اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ میرے دادا جی کسی مارکے میں فوت ہو گئے. ان کی کتاب ہے، اولیاء کے نام سے آ کوئی. تو فرماتے ہیں میرے دادا جی کسی مارکے میں شہید ہو گئے. ان کا عرس بھی یہ ہوتا رہا پہلے. تو گھر آ جایا کرتے تھے اور آپ گھر برفی لے کے آ جایا کرتے تھے، اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ اگر بتاؤ گے نہیں تو میں آتا رہوں گا. لیکن کہتے ہیں کہ ہماری پردادا، ان کے پردادا، یہ ان کی کتاب میں ہے واقعہ، ان کے پردادا کسی واقعے میں شہید ہو گئے، قافلے میں ڈاکو پڑ گئے، لوٹ لیا، شہید کر دیا. تو وہ شہادت کے بعد بھی گھر آ جایا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کے لیے برفی وغیرہ لے آیا کرتے تھے. اولیاء کے متعلق ان کی یہ کتاب ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ بتاؤ گے نہیں تو میں آتا رہوں گا. تو کہتے ہیں پردادی نے کہا کہ کہیں بچے نہ ڈر جائیں، کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے. تو آپ نے بتا دیا تو پھر ان کا آنا بند ہو گیا. یہ صرف ایک پردے میں ہوتے ہیں، آپ بھی ایک پردے میں ہی ہوں گے. صوفی عباس صفا فرماتے ہیں والدین بھی مدد کر سکتے ہیں دنیا سے جانے کے بعد. اولیاء، انبیاء یہاں مدد سے رہنمائی، ہر طرح کی رہنمائی، خواب میں آ کے، بلکہ اصل میں بھی مل لیتے ہیں. بھائی آپ کے اندر وہ چیز ہونی چاہیے، آپ کے اندر وہ چیز ہونی چاہیے کہ اصل میں مل لیتے ہیں. اس لیے اولیاء اور انبیاء غیر اللہ نہیں ہیں. غیر اللہ کون ہے؟ لات، منات، عزا، حبل، ان کے بارے میں اللہ نے غیر کہا. یہ اللہ سے جدا کرنے والے بت تھے اور اس طرح کے لوگ. اور آج میں بھی آج کے دور میں بھی جو آپ کو اللہ سے جدا کر دے، جو آپ کو نماز پڑھنے سے روکے، نیکی سے روکے، داتا صاحب آنے سے روکے کہ یار چھاڑ یار جمعہ کتے بھی ہو جاتا ہے. میں نے کہا بھائی بڑا فرق ہے. جمعہ جو کعبے میں ہوتا ہے وہ ہر جگہ نہیں ہو سکتا. جمعہ جو مسجد نبوی میں ہوتا ہے وہ ہر جگہ نہیں ہو سکتا. جو جمعہ داتا صاحب ہوتا ہے وہ ہر جگہ نہیں ہو سکتا. جمعہ فرق ہے. کیوں ایسے؟ پر اگر والدین کہیں تو ان کو یہ بات نہیں کہنی. بعض کے والدین بھی کہتے ہیں، ان کے آگے سر جھکا لینا، کیونکہ پہلے ولی تو ماں باپ ہوتے ہیں نا. ماں باپ ہی کا نہ ادب کیا تو باقی ولیوں کا کیا ادب کرے گا؟ ماں باپ کے آگے کوئی. میرے بڑے بھائی مختار شاہ نعیمی، ان کی بات ہے، کتاب ہے بات سے بات. وہ ان سے کتاب میں لکھتے ہیں کہ ماں باپ کی بات مان لیا کرو. بظاہر ان کی بات سمجھ نہ بھی آئے نا تو اللہ ان کی بات پوری کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کی اطاعت کا حکم دیا. اللہ نے ان کے ساتھ ہو جانا ہے، تم نے رہ جانا. اللہ کے لیے تغیرات کو بدلنا کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کو لگ رہا نہیں کام صحیح ہے، صحیح ایسے ہی ہوگا. انہوں نے کہا یار نہ کری، اب نہ کری. اللہ تعالیٰ نے کلیہ ہی چینج کر دینا. چل بھائی، کیوں؟ اللہ نے ان کی اطاعت کا حکم دیا. وہ ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی پھر بھی مان لے. اللہ تیری مدد کرے گا. تو نے بلی کی بات مانی، ماں باپ بلی ہیں، اللہ تیری مدد کر دے گا. وہ کام تجھے سمجھ نہیں بھی آ رہا تھا پھر بھی ہو جائے گا. ہماری سمجھ نہیں کام کرتی، کام تو اللہ کرتا ہے، کام تو اللہ کرتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اپنی اپنی دعائیں اپنے دلوں میں زور سے پکڑ لیں. ولی کے چوکٹ پہ دعا قبول ہوتی ہے. جتنا یقین مضبوط رکھیں گے. وہ کافر ہندو تو بتوں سے لے جاتے ہیں یقین کے ذریعے. آپ کا تو رب بھی سچا ہے اور آپ کے ولی بھی سچے ہیں. یقین کے ساتھ دعا کریں. اللہم صلی علی محمد بجمالی کا و جمالی حبیبی کا و نبی کا و شفیع کا سیدنا محمد والہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافی البلاء والوباء والقحط والبرد والعلم. اسمه مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم. سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر الاولى نور الهدى كهف البراء بصباح الظلم. جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم. واللہ عاصمہ جبریل خاتمہ والبراق مرکب والمراج سافر وسجد مقام وقاب قوسین مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود. سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلم تسلیما. یا اللہ تجھے درود تاج کا صدقہ ہمارے سروں میں عزت کے تاج رکھ دے. یا اللہ تجھے درود تاج کا صدقہ، اذان کا صدقہ. تیرے نبی نے فرمایا اذان کا وقت قبولیت کا وقت ہے، ہماری دعائیں قبول فرما. یا اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما. یا اللہ ہماری تکلیفیں دور کر دے. یا اللہ ہماری اولادوں کو فرما بردار کر دے. یا اللہ ہماری بیویوں کو ہمارا فرما بردار کر دے. یا اللہ ہماری بیویوں کو ہماری
آنکھوں کی ٹھنڈک کر دے، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کر دے، یا اللہ ہمیں پرہیزگاروں کا امام کر دے، یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں ساری بھلائیاں عطا فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے خالق ہمیں نماز کا پابند کر دے، اے مالک ہماری اولادوں کو نماز کا پابند کر دے، اے اللہ ہمیں نماز کا گھر دکھا۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے خالق ہمیں 5 وقت کی نماز کا پابند کر دے، ہمارے سارے دکھ درد دور کر دے، ہماری روزی روٹی میں برکت دے دے۔ اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کر، ہمیں اپنا محتاج رکھ، اے اللہ ہمیں اپنا محتاج رکھ، اے اللہ ہمیں اپنا محتاج رکھ۔ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔